سے متعلق قرآن و حدیث کی کیا تعلیمات ہیں؟ دیکھیں جی، جوڑے آسمانوں پہ بننے کا صرف ایشو نہیں ہے، بلکہ سب کچھ ہی آسمانوں پہ ہی ہو رہا ہے۔ تقدیر کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈیوائن وزڈم سے چیزیں لکھ دی ہوئی ہیں، ٹھیک، البتہ ظاہر ہے کہ اس کی ایگزیکیوشن دنیا میں ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ دنیاوی طور پہ نہیں چیزوں کو دیکھنا۔ لوگ جو ہے وہ شادی کے اوپر استخارے بھی کرواتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ استخارہ تو بالکل اینڈ والی چیز ہے۔ استخارہ تو اللہ سے مشورہ ہے، بندوں سے بھی مشورہ کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نبیوں کے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، استخارے پہ نہیں سب کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا ہوا تھا۔ دنیاوی طور پہ آپ نے رشتہ کرتے وقت دیکھنا ہے کہ معاملات کیسے ہیں۔ وہ مسلم شریف میں 4 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ عورت سے 4 وجہ کی وجہ سے لوگ شادی کرتے ہیں: اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی مال کی وجہ سے، اس کی حسب و نسب کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندو دینداری کو دیکھا کرو، ٹھیک ہو گیا؟ تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ باقی اگر کسی کی قسمت میں کوئی مسئلہ لکھا ہے تو وہ تو آپ دیکھ لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام 2 پیغمبر ہیں، سورہ تحریم کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیں، ان کی بیویاں بھی کافرہ نکلی ہیں۔ وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، اپنی طرف سے کوشش کریں۔ باقی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ اللہ نے اپنے علم سے لکھا ہوا ہے، مستقبل میں ہونے والا، نہ کہ ہمیں اس تقدیر کا پابند کیا ہوا ہے، بلکہ جو کچھ ہونا تھا وہ اللہ کے علم میں پہلے سے تھا، نہ یہ کہ اس نے پابند کیا کہ ہم یہ کریں۔ جی، البتہ جب ہو جائے نا، پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری نصیب میں یہ لکھا تھا۔ ایک بندہ پیپر دینے کے لیے اسکول ہی نہیں جاتا اور فیل ہو جاتا ہے، پھر کہ جی میری قسمت میں ہی لکھا تھا۔ وہ تو خود ہی نہیں گیا، خالی پیپر دیا ہے، فیل آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قسمت میں یہ لکھا تھا کہ اگر خالی پیپر دے گا تو فیل ہی ہوئے گا، اور اگر پڑھایا دے گا تو پاس ہو جائے گا۔ یہ بھی لکھا سی قسمت، تو اسی وہ اڈاپٹ کر لیا، ٹھیک ہو گیا؟ باقی دعا کی تو امپورٹنس ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے سے آپ کی دولت بھی بڑھتی ہے اور عمر بھی۔ اور رشتہ داروں میں پہلے نمبر پہ ماں باپ، بیوی، بچے اور بہن بھائی ہیں، باقی بعد میں۔ لوگ رشتہ داروں سے فوراً سمجھتے ہیں کزنز، اور بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے کہ جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور عمر میں برکت ہو جائے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ ظاہر ہے اس نے سلوک یہ ہے کہ آپ نے اخلاقی طور پہ بھی اور مالی مدد بھی ان کی کرنی ہے، ٹھیک۔ تو اس کا مطلب ہے دعا سے تقدیر بدلتی ہے۔ لیکن یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کی عمر تو تھی 60 سال، اس نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا، ہم نے اس کو 80 کر دینا ہے۔ اب وہ کرے گا تو ہو جائے گا۔ اب دنیا میں اگر کوئی شخص بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مر جائے گا۔ فزیکل فنامنا تو چلیں گے نا، ناگہانی آفتیں ٹلتی ہیں دعاؤں سے۔ جو آپ آفت اپنے اوپر خود لائیں گے وہ تو نہیں ٹلے گی۔ آپ بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے تو کوبرا سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دیں تو یہ تو نہیں ہے، ناگہانی آفتیں ٹلیں گی۔ تو تقدیر کا مسئلہ بھی ہے۔ یہاں پہ بھی جوڑوں پہ لوگ کہتے ہیں نہیں میری قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ ہاں، جو ہو جائے اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں، جس طرح بخاری مسلم میں آتے ہیں آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری قسمت میں یہ لکھا تھا، تو ظاہر ہے پھر واقعی لکھا ہوا تھا۔ ایک بندے نے بھی غلط کام کیے نہیں اور کہ جی میری قسمت میں لکھا ہے کہ میں کرنا ہے، تو میں کہتا ہوں، ایک بندہ کہتا نہیں میری قسمت میں لکھا ہے کل فجر کی نماز میں نے نہیں پڑھنی، تو سر میں ابھی آپ کی قسمت میں بدل دیتا ہوں کہ فجر کی نماز فلاں مسجد کی پہلی صف میں پڑھو، 1 لاکھ روپے لے لینا، یہ لو چیک۔ دنیا کے سارے شیطان مل کے تجھ سے ایک فجر نہیں چھڑوا سکیں گے، تو تیری قسمت اینج بدلی نا، ٹھیک ہے۔ اور تقدیر کے اوپر مسئلہ نمبر 104 ABC 3 میرے لیکچر ہیں، میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بتایا کہ بدقسمتی انسان خود کماتا ہے۔ اور سورہ طٰہٰ کے اندر بھی ایک آیت آتی ہے، اب یہ کریٹیکل ٹاپک ہے تو میں وہ آیت چاہ رہا ہوں یہاں پہ کوٹ کر دوں، بالکل اینڈ کے اوپر جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا بدبخت کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو اپنی بدبختی خود کماتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے 123۔ یہ اب انگریزی عربی میں بعض کا تو میں 2 کو 3 پڑھ جاتا ہوں، وہ اس طرح جڑا ہوا لکھا ہوتا ہے چھوٹا سا۔ اس میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا تو کہا قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ اب تم دونوں زمین پر اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کا دشمن ہوگا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب جب کبھی کوئی ہدایت کی بات میری طرف سے تمہارے پاس آئے گی، یعنی نبیوں کے ذریعے کتابیں، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جو کتابوں کی پیروی کرے گا نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا۔
قرآن کی پیروی کرنے والا بدبخت نہیں ہوتا. سبحان اللہ. قرآن کہہ رہا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123, جو نبیوں پر اتری ہوئی کتابوں کی پیروی کرے گا لا یضل ولا یشقا. ٹھیک ہے جی, نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ شکی ہوگا. کیوں؟ بدبختی انسان خود کماتا ہے. وہ چیز شیطان نے مسجد میں نہیں جانے دیا. میں کہتا ہوں آج اناؤنسمنٹ ہو کے مسجد میں نماز فی نماز کے اوپر 10,000 روپے گورنمنٹ دے گی, شیطان کا پیو بھی نہیں کچھ کر سکتا. اور اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے, اگر ایک نماز چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں ہی عذاب آنا شروع ہو جائے تو کوئی شخص بھی نماز سے غافل نہیں ہوگا. اگر انسان مسجد کی طرف نہ جائے تو اس کے پاؤں پہ اسی وقت فالج گرے تو اگلی نماز کے لیے تو کہے گا یا اللہ ایک بار میری ٹانگیں ٹھیک کر دے, میں پہلے جا کے مسیتی بہ جاؤں گا. تو دنیا کو اللہ نے فزیکل چیزوں کے ساتھ